کی نگری ہے، اسی دیار سے تشریف لائے ہیں خطیب اسلام مقرر ذیشان حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب مدظ اللہ، امام و خطیب انشاءاللہ مسجد چوہان بانگر دہلی۔ اس وقت میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے بیانات سے ہم سب کو محظوظ فرما دیں کہ ہم تشنہ لبوں کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، آپ کے دریائے علم میں کیا کمی آ جائے گی، بتا دیں آپ گر پیغام قرآن صاحب قرآن کا ہے یقین، پھر زندگی میں بندگی آ جائے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب، بھائی جانے کا ماحول نہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جو حضرات دور بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، تھوڑا سا مل کے بیٹھ لیں، اچھا رہے گا، بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں، منتظمین مدرسہ اور ناظم مدرسہ کو یہ معلومات غلط فراہم کی گئی ہے کہ میں مفتی ہوں، نہیں ہوں، اس لفظ کا اضافہ ہے، وضاحت ضروری تھی۔ درود پاک پڑھ لیں، 20 منٹ آپ سے مخاطب ہونا ہے، پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز و مقتدر، واجب الاحترام بزرگان محترم، حضرات، اکابر علماء اکرام، پس پردہ بیٹھی مائیں بہنیں بچیاں، مدرسہ نصرت العلوم کے سالانہ جلسے میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں اس مناسبت سے کہ یہاں چند ایک طلبہ نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں سمویا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان بچوں کا، ان کے اساتذہ کا، ان کے والدین کا اپنا ایک نمایاں کردار ہے جو انہوں نے قرآن مقدس حفظ کر کے پیش کیا ہے، اور یہ اللہ کی وہ بیش بہا عطا ہے کہ جس کو انسان اللہ کے فضل و کرم کے بغیر کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا کا کوئی انسان اللہ کی عطا کے بغیر، ان کی نوازش، ان کے فضل، ان کے کرم کے بغیر حافظ قرآن نہیں بن سکتا، عالم دین نہیں بن سکتا۔ ان کی عطا اگر شامل نہ ہو وہ اللہ کے گھر آ کر سر بسجود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس پر فضل نہ فرمائے وہ قرآن مقدس کی دولت کے حصول میں ایک پل کے لیے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ نظام اللہ کا ہے، یہ قدرت اس مالک کی ہے، یہ بزم اس نے سجائی ہے اور ہر ایک کا انتخاب کیا ہے۔ جس کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا یہ بھی اللہ کی عطا ہے، جس کو عالم دین بنایا یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے انتخاب کیا ہے۔ دنیا جہان کے انسان
اپنی دولت خرچ کر کے اس دولت کا حصول ممکن نہیں بنا سکتے ہیں۔ ساری کائنات کی دولتیں جمع کی جائیں اور پھر ان کو خرچ کر دیا جائے، اور دنیا جہان کا کوئی انسان چاہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں اس پیسے کی اور اس پیسے اور اس دولت کی بنیاد پر لے لے گا، یہ قیامت کی صبح تک ممکن نہیں ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، ہم جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ہم نے چنا ہے، ہمارے سلیکشن کے بغیر، ہمارے انتخاب کے بغیر، ہمارے چننے کے بغیر دنیا جہان کے کسی انسان کو اس دولت کا حصول ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ نظام آج کا نہیں ہے، یہ نظام بہت قدیم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر، حضور کے دیوانوں پر، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والوں پر، حضور کے اقربا پر، حضور کے شہریوں پر، حضور کے پڑوسیوں پر، اور ہر اس فرد بشر پر نظر دوڑائیے جو سرزمین مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے والا ہے۔ اس زمانے کو پانے کی کوشش کیجئے، تصورات کی دنیا میں جائیے، سرزمین حجاز پر قدم رکھیے، مکہ المکرمہ کی سرزمین کا سفر کیجئے، اور آپ دیکھیں گے ایک طرف ابو جہل ہے، ایک طرف عمر فاروق ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہے، صہیب رومی ہے، ادھر صحابہ کا مجمع ہے، ادھر کفار مکہ ہے۔ کفار مکہ میں ایک کے بعد ایک بڑی بڑی زبان کے مالک ہیں، ان کے لسانی صلاحیتوں کے جواب نہیں ہیں، وہ اپنے آپ میں طاقت بھی رکھتے ہیں، عہدہ بھی رکھتے ہیں، کردار بھی بحیثیت شخصیت بلند رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی مصطفیٰ کی چوکھٹ کے لیے قبول کرے گا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالی مصطفیٰ کے قدموں کے لیے قبول کرے گا۔ چنانچہ نظام ابتدا سے کچھ ایسا ہی چل رہا ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی دولت آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ علماء کو کہیے کہ آپ عالم دین ہو جائیں گے، آپ حافظ قرآن ہو جائیں گے، تو آپ بھول بھلیوں میں سفر کر رہے ہیں، تخیلات کی دنیا میں گم ہیں۔ یہ دولت سے ملنے والی کوئی دولت نہیں ہے، یہ روپے پیسے کی ریل پیل کر کے، روپے کی پیسے کی ریل پیل کرنے کے بعد حاصل ہونے والا کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا پر منحصر ہے۔ جب وہ دینے پر آتے ہیں تو حبشہ سے ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں، سرزمین مکہ پر لاتے ہیں، پھر جفا کشی کے دور سے گزارتے ہیں، اور اس کو ان تلخ ایام سے گزارا جاتا ہے۔ ایسی تلخ یادیں اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں جو مکے کی سرزمین کے باشندے نہیں ہیں، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، ان کا خاندان یہاں نہیں ہے، دولت نہیں، پیسہ نہیں، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، مال و منال نہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالا سیاہ جسم ہے، لیکن اللہ کہہ چکا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے بلال کو چنا، جی ہاں ہم نے رد کیا تو ہم نے ابو جہل کو رد کیا، عمر ابن خطاب کا انتخاب کیا، عتبہ کا رد کیا، ابو لہب کا رد کیا، شیبہ کا رد کیا۔ ہم جب رد کرنے پر آئے ہیں، جب ریجیکٹ کرنے پر آئے ہیں، ان تمام کو کیا ہے۔ یہ محمد عربی کے خاندانی ہیں، مکے کی سرزمین کے افراد ہیں، بحیثیت شخصیت ان کا کردار بہت بلند ہے، لیکن ان کے سینوں میں، ان کی کہیے کہ زبان و بیان میں، اور یوں اگر کہا جائے تو بات غلط نہ ہوگی، ہم نے ان کی تقدیر میں وہ سب کچھ نہیں رکھا ہے جو کچھ بلال کی تقدیر میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ انتخاب کیا گیا تو سرزمین حبشہ سے ایک شخص کو اٹھا کے مکے بھیجا گیا، پھر اس نے غلامی کے ایام گزارے، پھر دن گزرتے گئے، اور پھر ابو بکر کے واسطے سے رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لایا گیا۔ بالآخر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پہلے سے رکھا، جب وہ انتخاب کرنے پر آتے ہیں تو دور حبشہ سے لاتے ہیں، اور جب وہ محروم کرنے پر آتے ہیں تو گھر میں اس چچا کو محروم کرتے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی معاونت،
اور کہیے کہ آپ کے ساتھ جانثاری میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ یہ سب کچھ کردار زندہ کیا جناب ابو طالب نے، لیکن اللہ کا نظام ہے، ہم جب دینے پر آتے ہیں تو بلال کو حبشہ سے بلائیں گے، سلمان کو فارس سے بلائیں گے، صہیب کو روم سے بلائیں گے۔ یہ نظام ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، یہ دولت ہم نے عطا کی ہے، ہم جسے چاہیں گے منتخب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 9 افراد کو منتخب کیا، ان بچوں کا انتخاب کیا، اور بہت سے بچے ہو سکتے تھے، ان کے اپنے بھائیوں میں، ان کے اپنے اقربا میں، ان کے اپنے رشتہ داروں میں اور بہت سے بچے تھے جن کی زبان میں سلاسلت تھی، جن کے پاس کہیے کہ پرسنالٹی بہت اچھی تھی، جو بڑے باپ کے بیٹے تھے، مالدار سمجھے جاتے تھے، خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، لیکن اللہ کا اعلان ہے ہم جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں۔ سو اس معنی کر یہ حفاظ کرام بہت بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے مقدس کلام کو سینے میں جمع کرنے کی سعادت ان کے حصے میں آئی ہے۔ تو اول وہلا حفاظ کرام، ان کے والد، ان کے اساتذہ اور مدرسہ اور پورا گاؤں سب کے سب مبارکبادی کے مستحق کہ آپ کے یہاں اس چمن میں 9 حفاظ کرام نے قرآن پاک کی دولت کو اپنے سینے میں سمویا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کا بیڑا پار فرمائے۔ دوسری بات، آپ کے یہاں یہ مدرسہ نصرت العلوم جو مستقل ایک گلشن کی شکل میں آپ کو پھل دے رہا ہے، اس مناسبت سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اعلان کیا ہے، انہوں نے دستور سمجھایا ہے، اور وہ دستور یہ ہے جب ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو پھر ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب ہماری نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، کفران نعمت سے کام لیا جاتا ہے، تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم دینا جانتے ہیں تو ہم لینا بھی جانتے ہیں، اس لیے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو، اپنی ذات سے لے کر اور اپنے خاندان تک ہر فرد کو مدرسے سے وابستہ کیجئے، اور قرآنی تعلیمات کے حصول کے سلسلے میں ہر ممکن سعی کیجئے، اور اپنے بچوں کو اس کے حوالے کر کے ان بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کی دولت جمع کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں اس معنی کر کہ آپ کے یہاں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 ادارے جو علم دین کی شکل میں پاور ہاؤس کی حیثیت سے، بجلی گھر کی حیثیت سے آپ کے درخت کی آپ کے دینی درخت کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے اگر یہ پاور ہاؤس نہ رہے اور یہ مدارس اسلامیہ جن کے تحت مجھے اور آپ کو ایک لمبے زمانے سے بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، اگر ان کا نظام اور ان کا وجود مفقود ہو گیا، پھر آپ کا میرا وجود کتنا مشکوک ہوگا یہ کہنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن پاک سے وابستہ کیجئے اور اپنے بچوں کو قرآن پاک سے وابستہ کیجئے، اور یہ اب آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھائیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہا جائے گا حافظ قرآن بنائیے اور اس روایت کا مصداق بنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنة وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ یہ 9 بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اگر یہ قرآن پر عامل بھی رہے تو ان کی مغفرت کا ہونا یقینی ہے، لیکن ان کی سفارش، ان کی گزارش، ان کی ریکویسٹ اور ان کے کہا سننے کے نتیجے میں ایسے 10 افراد جن میں باپ ہو سکتا ہے، بیٹا اور بھائی ہو سکتا ہے، چچا اور تاؤ ہو سکتا ہے، ماں اور بہن ہو سکتی ہے، گھر کے دیگر افراد ہو سکتے ہیں، وَشَفَّعَهُ فِي 10 مِّنْ کلہم قد وجبت لہ النار۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ایسے 10 افراد جن پر جہنمی ہونے کی مہر لگ چکی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا چکا ہے، ان کی بخشش کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے، یہ شرابی تھے، جواری تھے، عیار تھے، مکار تھے، ان کی نظر پاکیزہ نہیں تھی، یہ دوسروں کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو اپنی
اپنی نگاہوں سے تاڑ کر ان کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، آنکھوں کے راستے سے زنا کرتے تھے، یہ لوگوں کی زمینوں پر، مکانوں پر، دکانوں پر غاصب بن کر، قابض بن کر حملہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی کی زمین دبائی، مکان دبایا، یہ اپنے مکانوں میں رات کی تنہائیوں میں اپنے بیڈ روم میں لیٹ کر یوٹیوب پر، گوگل پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور نہیں معلوم سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ دنیا میں، وہ اس گندی دنیا میں جا کر کیا کچھ نئے انداز سے نئے نئے گل کھلا رہے تھے۔ ان پر جہنمی ہونے کی مہر لگ چکی ہے۔ یہ باپ کھڑا ہے، اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، اس پر جنت کی مہر لگا دی جائے، اس کا کردار ایسا نہیں ہے، اس کے لیے کہہ دیا جائے جائیے آپ جنت میں چلے جائیے، اس کا کردار مشکوک ہے، اللہ کا باغی، رسول اللہ کا باغی، اس کا معصوم سا دلارا، اس کا چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 10 سال نہیں ہوگی، بڑی جفا کشی کے ساتھ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مدرسے کا سفر طے کر کے قرآن سینے میں جمع کیا، اللہ کا محبوب بن گیا۔ یہ کھڑا ہوگا مولا جس پر آپ نے مہر لگا کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ وہی میرا باپ ہے جو میرے حفظ قرآن کا سبب بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اس مہر کا خاتمہ اور ایک دوسری مہر مار دی جائے اس حافظ قرآن کی سفارش کے نتیجے میں کہ جو یہ بندہ حافظ قرآن کا باپ ہے، لہذا مہر مار کے اس کو جنت کے حوالے کر دیا جائے۔ ہمارے حضرت حکیم مختار صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حافظ قرآن کو ایسے 10 پاسپورٹ عطا کیے جائیں گے جن پر جنت کا ویزا اسٹیمپ نہیں ہوگا، مہر حافظ قرآن کے پاس ہوگی، اور پاسپورٹ کے وہ افراد ہوں گے، وہ 10 بندے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، حافظ قرآن جنت کی مہر اسٹیمپ کرے گا اور ان کو جنت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ میں سے نہیں معلوم کتنے باپ، کتنے بھائی، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو اس سعادت سے بہرور ہیں۔ بہرکیف اپنے آپ میں اس نعمت کی قدر کیجئے، آگے بڑھئے، مدارس کا تعاون کیجئے، مدارس سے خود کو وابستہ کیجئے، اور بس یوں سمجھ لیجئے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدرسے کی حیثیت بجلی گھر کی سی ہے۔ مدرسے کی حیثیت، اے بھائی صاحب آپ ذرا پاؤں پھیلائیے اور صحیح سے بیٹھیے، سلیقے سے بیٹھیے، 5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں ہم، خالی دماغ چاٹنے نہیں آئے ہیں آپ کا، سلیقے سے بیٹھیے جتنی دیر بیٹھنا ہو۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مدرسے کی حیثیت بجلی گھر کی سی ہے، پاور ہاؤس۔ جیسے بجلی گھر کا کام ہے وہ نور پور سے لے کر اور بڑن پور تک اور پھر آگے سیوہارے تک اور ایک لمبے علاقے کو وہ اپنے سائے میں محیط کرے گا، محصور علاقے کو وہ بجلی سپلائی کرے گا۔ جیسے بجلی گھر بجلی دیتا ہے، ویسے مدرسہ ایمان کی بجلی عطا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو مساجد میں امام ملتے ہیں، مدرسوں میں مدرس ملتے ہیں، نکاح کے وقت قاضی ملتا ہے، جنازے کے وقت نماز جنازہ پڑھانے والا امام ملتا ہے، اور نہیں معلوم کیا کیا ملتا ہے۔ اور اگر میں آگے بڑھ کے یہ بات کہہ دوں، ملک ہندوستان میں آج جو کچھ علم دین کی شمع کسی زاویے سے، کسی پہلو سے، کسی نظریے سے، کسی جماعت، کسی جمعیت، کسی تنظیم اور کسی بھی شکل میں وجود پذیر ہے، وہ سب کا سب صدقہ مدرسے کا ہے، وہ سب کی سب سوغات مدرسے کی ہے۔ آپ اگر اٹھائیں گے تو اٹھائیں جمعیت علماء ہند کا کردار، مدرسے کے ایک طالب علم نے وجود بخشا ہے۔ آپ اگر اٹھائیں گے تو اٹھائیں مسلم پرسنل لا بورڈ کا کردار، مدرسے کے ایک طالب علم نے وجود بخشا ہے۔ آپ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائیں دیگر جمعیتوں کو، ملی کونسل کو اٹھائیے، اور نہیں معلوم تنظیمات میں، تحریکات میں، جمعیتوں اور جماعتوں میں کتنی جماعتیں ہیں، وہ سب کا سب صدقہ مدرسے ہی کا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں ایک انقلاب اور صالح انقلاب برپا کرنے والی جو تبلیغی جماعت کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ کسی ایسے فرد کی دین نہیں ہے جو کسی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کسی ڈپلومہ، کسی کوچنگ سینٹر میں پڑھ کے آیا ہو، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بیٹے ہیں، ایک مدرسے کے فرزند ہیں۔ ایک الیاس رویا تھا، آج ہزاروں لاکھوں الیاس رو رہے ہیں۔
مدرسوں کی قدر کیجئے، مدرسوں سے وابستہ رہیے۔ اور میں نے آیت پڑھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو بڑھے گی۔ آج 3 ہیں، کل 4 ہوں گے، کل 4 تھے 5 ہوں گے۔ لوگ بڑی آسانی سے جملہ کہتے ہیں مولانا مدرسے بہت ہو گئے، اب تو ان کو بند ہو جانا چاہیے اور مزید مدرسے نہیں کھلنے چاہیے۔ آپ کہتے ہیں مدرسے بہت ہو گئے، اگر مدرسے بہت ہوتے تو آپ کی اس بستی میں شرابی نہ ہوتے۔ اگر مدرسے بہت تھے تو جواری کیوں آئے؟ مدرسے بہت تھے، ماں باپ کے نافرمان کیوں آئے؟ مدرسے بہت تھے تو بہنوں کا مال غصب کرنے والے کیوں آئے؟ پتہ چلا مدرسے کم ہیں، اس لیے نظام ایسا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے مدرسوں کی قدر کیجیے۔ اور ایک آخری بات بتا کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اور میں ہندوستان میں ہیں، بجنور میں ہیں، بلند پور میں ہیں، چاروں طرف ماحول ہے، یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ خانقاہ، یہ تبلیغی جماعت اور یہ مختلف نظام۔ آپ بھی اسی رب کے بندے ہیں، اور یورپ کی سرزمین پر رہنے والے کچھ مسلمان وہ بھی اسی رب کے بندے ہیں۔ رازق، خالق، مالک آپ کا بھی وہی ہے اور ان کا بھی وہی ہے۔ پالنہار آپ کا بھی وہی ہے، پالنہار ان کا بھی وہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، آپ کو قرآن اور اہل قرآن، قرآن اور نظام قرآن، قرآن اور قرآن سکھانے اور پڑھانے والے افراد وافر مقدار میں میسر ہیں۔ اور یورپ کی سرزمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے قرآن کی دولت آیات کی شکل میں سننے کو ترستے ہیں۔ یہ آخری بات، ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں، اور یہ قصہ میں متعدد جگہ سنا چکا ہوں، ہر بار سناتا ہوں، مجھے ایک نئی کیفیت محسوس ہوتی ہے، شاید آپ کے لیے عبرت ہو۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسٹیج پر موجود علماء میں بہت سو کے استاد ہوں گے، ان کے صاحبزادے ہیں قاری محمد عاصم عمر صاحب، جو آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ قاری صاحب سے یہ واقعہ سننے کا اتفاق ہوا دہلی شہر میں۔ قاری صاحب نے کہا کہ امریکہ کے قیام کے زمانے میں ایک مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا بذریعہ جہاز۔ میں نے ابھی عرض کیا ہمارے یہاں تو بہت سارے مدرسے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے بہت ہو گئے بند کر دو۔ وہ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں جس کے آپ ہیں۔ آپ کو حفاظ بڑی تعداد میں میسر ہیں، وہاں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے فلائٹ پکڑی، ایک دوسرے شہر گیا، وہاں جا کے اترا، ٹیکسی کرائے پر لی، اور ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے یہ بات کہی، بھائی آج جمعہ کا دن ہے، میں نماز جمعہ پڑھنے آیا ہوں، دور ایک شہر سے آیا ہوں، اگر آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ کچھ مسلمان فرائیڈے کے دن جبے والے، دستار والے، قبے والے کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، نماز جمعہ ادا کرتے ہو، تو پلیز آپ میری رہنمائی کریں، مجھے وہاں لے کے چلیں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور شناسا تھا، اس نے کہا آپ تشریف رکھیں، میری ٹیکسی کا بل آپ پے کیجئے گا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ لے کے گیا اور اس نے ایک مکان، ایک چوکھٹ کے سامنے لے جا کر گاڑی کو ڈراپ کیا، رکا اور اشارے سے کہا اس مکان میں تشریف لے جائیں، یہاں فرائیڈے کے دن مسلمان نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، بلند پور کے مسلمانوں یہ خیال غلط ہے کہ مدرسے بہت ہیں۔ ابن بطوطہ 600 سال پہلے دلی شہر کا سفر کر کے گیا، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا میں نے جب دلی میں قدم رکھا تھا اس زمانے میں محصور دلی میں، بابوں کی گھری ہوئی دنیا کی دلی میں 1000 مدرسے تھے، جب چند ایک گیٹ میں محصور تھی دلی، اس زمانے میں 1000 تھے۔ ایسا لگتا ہے ہر گھر مدرسہ تھا، ہر باپ معلم تھا، ہر ماں معلمہ تھی، اور ہر بچے متعلم اور متعلمہ تھے۔ باہر کیف قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے اس دروازے پر دستک دی، سلام کیا، اندر داخل ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نماز کی تیاری ہے، اور وہ چند ایک نمازیوں کے منتظر ہیں، وہ ابھی وضو سے فارغ ہوں گے، آئیں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا اور میں باوضو تھا، آگے جا کے صف میں بیٹھا، میں نے دیکھا نہ خطبے کی دوسری اذان ہوئی اور نہ اس کے علاوہ جو شرائط نماز جمعہ ہیں وہ سب ادا کیے گئے، بلکہ براہ
راست امام محترم اپنے حجرے سے نکلے، مصلی پہ آئے اور آ کر کے تکبیر پڑھنے والے نے تکبیر پڑھی اور انہوں نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کہا اللہ اکبر، اور ثنا پڑھی گئی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ اور عجیب بات یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت تلاوت کی جانی چاہیے تھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ آپ کے سامنے گزری ایسی کوئی نماز؟ پھر سورہ فاتحہ۔ قاری صاحب فرماتے میرا دماغ چکرا گیا، اللہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ رکوع ہوا، 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع ہوا، پھر دونوں سجدے ہوئے، پھر قیام ہوا، پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ، پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، اور التحیات میں بیٹھ کر پھر امام محترم نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر نماز کو مکمل کر دیا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں حیرت کا مجسمہ بن کر ان کو تکنے لگا، محو حیرت تھا، اللہ یہ کہیں کسی دوسرے مسلک و فرقے کے افراد تو نہیں، ان اللہ کے بندوں نے صورت نہیں ملائی اور جو کچھ شرائط تھی وہ سب پوری نہیں کی گئی، آخر یہ سب کیا ہے؟ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی نماز نہیں ہوئی، تو وہ سب کے سب مجھے تکنے لگے، پورا مجمع میری طرف متوجہ، اور کہنے لگے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات، آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا میں انڈیا سے ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فرزند ہوں، اس کا بیٹا ہوں، روحانی بیٹا ہوں، اس کا وہاں سے سیکھا ہوا ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ان سب لوگوں کے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی، اور اللہ کے بندے مارے ادب کے کھڑے ہوئے اور ادب کا مجسمہ بن کر حضرت قاری صاحب سے گویا ہوئے شیخ ہمیں اس سے زیادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ، اس لیے ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت تلاوت نہیں کی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ پلیز نماز پڑھا دیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں تیار ہوا، مصلی پہ پڑھا تو یہاں تک جو کچھ تھا وہ تھا، اس سے آگے ایک بوڑھے نے ایسی لگائی، ایسی آہ نکالی، ایسی گہار لگائی، قاری صاحب فرماتے ہیں ایسے جیسے زمین میں زندہ گڑ گیا ہوں۔ اللہ، ایک 70 سال سے زائد عمر کا بوڑھا پچھلی صف سے آگے آیا، آنکھ میں آنسو، لمبی داڑھی، سفید داڑھی کا مالک، یہ 70 سال سے زائد عمر کا بندہ ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا شیخ اللہ کے لیے بڑے احترام سے گزارش کرتا ہوں، جتنی لمبی چاہے رکعت کر لینا، جتنا چاہے قرآن پڑھنا، ہمارے پاؤں نہیں تھکیں گے، ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوگی، ہم نے آج تک بڑا جی چاہتا ہے ہم اور سنیں اللہ کا قرآن اور کیسا ہے، ہم محروموں نے آج تک سورہ فاتحہ سے زیادہ اللہ کا قرآن نہیں سنا ہے۔ میرے بھائی، یہ درد صرف ان غیور مسلمانوں کا نہیں، یہ میرا آپ کا بھی ہے۔ اگر اس چمن میں رہ کر بھی محروم ہو جائیں تو وہ وہاں محروم تھے جہاں کچھ نہ تھا، شاید ان کی محرومی اتنی بڑی نہ ہو جتنی محرومی میری اور آپ کی بڑی ہو جائے گی۔ ہر چہار جانب مدرسے، ہر چہار جانب علماء، پھر میرے آپ کے بچے بغیر علم دین کے حصول کے یوں ہی رہ جائیں، یہ بڑی کہیے کہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہوگی۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی معروضات اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی، اس یقین کے ساتھ آپ ان کو سینے سے لگائیں گے، اپنے مدارس کی قدر کریں گے، علماء کا احترام کریں گے۔ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ کچھ اور دکھڑا آپ کے سامنے رکھا جاتا اور کچھ اور باتیں آپ کو سنائی جاتی۔ ابھی مدرسے کا ایک اہم کام باقی ہے اور میں غالباً 5-7 منٹ زائد لے چکا ہوں۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی باتیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔